نہ میرے خواب کتنے خوبصورت، جب بھی تمہیں دیکھا اپنے ساتھ دیکھا۔ محب سلمائی بیگم کے ہسبینڈ کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا جو اسے پیدا کرتے ہی اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ محب کے ہوش سنبھالتے اسے ماں کی شکل میں سلمائی بیگم کی گود ملی تھی، جنہوں نے اسے سوتیلے پن کا کبھی احساس نہیں دلایا تھا، نہ ہی محب کو یہ حقیقت بتائی گئی تھی۔ جب ان کی زندگی میں دریا آئی، چھوٹی سی ننھی پری محب کی جان تھی۔ وہ اس 4 سال بعد تھا۔ محب جب بھی نانوں کے گھر آتا اسے وہاں آ کے عجیب سا کمپلیکس رہتا تھا، ایک لڑکا ہونے کی حیثیت سے جو اس کو خصوصی اہمیت ملنی چاہیے تھی، وہ دریا وشما کو زیادہ ملتی تھی۔ ارسلان بھائی کو ان لوگوں سے بڑے تھے۔ وہ جب نانی ماں کے گھر آتا ایک کونے میں خاموش بیٹھا رہتا جب وہ پری انجینئرنگ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کے بابا یہ حقیقت لائے کہ سلمائی بیگم ان کی سگی ماں نہیں ہے۔ اس بات نے اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا تھا اور اس نے بورڈنگ کی عزت باندھ لی۔ سب اس کے اندر کی جنگ سے خوب واقف تھے، اس لیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا جو مزید اسے اپنی کم مائیگی کا احساس دلا رہا تھا۔ رضا صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جانور نہ ہو پہ سلمائی بیگم اور دریا ان کے جانے کے بعد اکیلی پڑ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ محب ان کے پاس رہے مگر اس نے انکار کر دیا۔ رضا صاحب پہلے ہی محب کے اکاؤنٹ میں اس کی ضروریات کے لیے کافی رقم جمع کروا چکے تھے، لیکن سلمائی بیگم اسے اب بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ بابا آپ پھوپھو جانی سے کہیں کہ وہ اور دریا ہمارے ساتھ چلے، وہ کیوں اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے اتنا قریضی ہو رہی ہے جبکہ وہ انہیں لفٹ نہیں کروا رہا۔ پور بوائے وشما شہید آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن محب وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ بیٹا یہ سگا سوتیلا کچھ نہیں ہوتا، جب وہ 6 منت کا تھا آپ کی پھوپھو کی گود میں آیا تھا۔ ایسے میں سلمائی کا لگاؤ فطری ہے، میں اسے سمجھاؤں گا۔ اور جب محب کو کرنل کاظمی نے سمجھانا چاہا اور اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا کہا، اس کی شرط نے انہیں ایک دم خاموش کر دیا تھا، لیکن وہ اس طرح سوتیلے کی بات کو ختم کرنے آئے تھے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جواب کھیلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ محب صرف زد میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، پھر بھی انہوں نے اس کی شرط مان لی تھی۔ کرنل صاحب کی سیدھی سادی بات کے جواب میں محب کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کرنل مامنون اس کی بات سن کے بھڑک اٹھے گے اور اسے اس کی اوقات اس کی ماں کے ماضی کی حیثیت واضح کرے گے۔ پھر وہ ان کو کہے گا کہ سوتیلا ہونے کی وجہ سے وہ یہ سب سنایا جا رہا، مگر محب کی ساری چال گلٹ گئی تھی۔ اس کی سوچ میں بھی وہ بات نہیں تھی جو وہ مان گئے تھے۔ الف ماما اگر آپ چاہتے میں ساری زندگی دریا اور سلمائی ماما کے ساتھ رہوں تو میری ایک شرط ہے۔ کچھ دیر توقف کے بعد اس نے کہا، آپ وشما کا نکاح مجھ سے کر دے۔ مجھ تمہاری شرط منظور ہے اور آج ہی وشما کا نکاح تم سے دریا کا نکاح ارسلان دے ہوگا۔ یہ کہا کہ وہ کمرے سے چلے گئے تھے جبکہ اس کے ارد گرد نئی سوچوں کا بنور چھوڑ گئے تھے، اور وہ نہیں جانتا کہ ماما وشما نانی ماں اور باقی سب کیسے مان گئے تھے، لیکن شام کو ان کا نکاح کر دیا گیا تھا اور وہ لوگ ماموں کے ساتھ وہاں کینٹ آ گئے بعد میں، جہاں ارسلان بھائی کے ساتھ اس کا بھی ایڈمیشن کیڈٹ کالج میں کروا دیا گیا۔ وشما اور دریا پکی سینئر ایک ساتھ ماتم میں ڈوبی تھی۔ وشما کا صحاب تو قدرت کی طرف سے گزرا تھا جبکہ وشما نے خود اپنے صحاب سے منہ موڑا تھا۔ کرنل صاحب جوان بیٹے کی موت اور دریا کی گزری زندگی کو 2 دن بھی نہ دیکھ پائے تھے، اور میجر ارسلان کی تدفین کے 3 دن بعد وہ بھی اپنے بیٹے کے برابر جا ہوئے تھے۔ وشما کی زندگی کے ہیروز چلے گئے اور ساتھ اس کی ہنسی شرارتیں بھی لے گئے تھے۔ محب نے کوشش کی اس کے پاس رہنے کی، لیکن اس نے قسم دے کے اس کے اور اپنے رشتے کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس کے بعد محب نے اس سے کسی رابطے کی کوشش نہیں کی، شاید وہ اس ردی لڑکی کی طرف سے تھا یا پھر اس کی شرائط بھی ایسی تھی۔ لیفٹیننٹ شاہباز کینٹ حملوں میں ملوث ایک تنظیم نے اس کی ذمہ قبول کر لی ہے۔ کرنل مبیر نے ایک مایوس کر نگاہ اس پر ڈالی تھی، جبکہ آئی کی تحقیقات کے مطابق اس کی پلائن میں کئی ایک سیاستدان بھی شامل ہیں اور یہ ان کنفرم لوگوں کی نام ہے۔ کرنل نے ایک لسٹ اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہ لوگ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں جن میں سرفہرست ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر فوج کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنا ہے۔ کرنل اسے اور بھی بہت کچھ بتا رہے تھے، جبکہ اس کی نگاہیں سامنے رکھی تصاویر میں سے ایک تصویر اور اس کی مکمل ڈیٹل پر رکھی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی غلطی وہ خود ہی میرا بن گیا تھا۔ میں اسد کو پران سمجھانے کے بعد اس نے اس بار کسی قسم کی غلطی نہ کرنے کی قسم ٹھانی تھی۔ وہاں کینٹ حملوں کے شہدا کا خون اسے اپنے ہاتھوں پر لگا نظر آتا تھا۔ پیار شورائن چھوٹے ہٹلر توجان اس پہ ماما پاپا اور دادا دادی کو لینے ایئرپورٹ آئے تھے۔ اتنے دن بعد وہ ان لوگوں کے گلے لگ کے بہت ہوئی تھی۔ قبل پولیس پر ایسا سین کریٹ کرنے پر جہاں شورائن نے اسے گھولا تھا، وہاں اور لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ واپسی پر ایک ظلم کی لمبی داستان اور شورائن کے خلاف شکایتوں کا پہاڑ جمع تھا، جہاں وہ اتنی ڈھیر بنی شکایتیں لگا رہی تھی
وہیں شورائن سب کے سامنے شرمندہ ہوے جا رہا تھا۔ میاں بہت خوش تھی۔ اس نے شورائن کو سب کے سامنے نیچا دکھایا تھا، جبکہ اندر بڑے بیٹھے اس کی قسمت کا فیصلہ لکھ رہے تھے۔ وہیں لیفٹیننٹ شاہ بیاہ کو مہرہ بنانے کو سوچنے لگا تھا، اصل مال صحرا پوائنٹ سے جہاں اپنے مشن کو لیے ہوئے تھا۔ وہیں بے تحاشا ہنستی بیاہ کی ہنسی جسے سرشار رکھنے لگی تھی۔ وہ اس سے دوبارہ ملنے کی دعائیں مانگنے لگا تھا۔ شورائن بڑوں کے ارادوں سے انجان تھا اور اپنی منزل کے قریب پہنچنے کی خوشی میں گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ محب کا دل اسے قسم توڑنے کی دہائی دیتا اور دماغ اپنی انر کا ضرور سربلند رکھنے کو، جبکہ ان سب کی سوچوں پر مسکراتی تقدیر تو پہلے ہی کڑیاں جوڑ چکی تھی۔